محبت کی داستان قسط نمبر 11 دشمن کا نیا وار۔ اگلے دن صبح ماہرہ کے گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ماہرہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ناشتے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے والد کی آواز سنائی دی، ماہرہ ذرا باہر آؤ۔ ماہرہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گھر کے سب افراد خاموش بیٹھے تھے۔ اس کے والد کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پہ غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے موبائل ماہرہ کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر وہی تصاویریں تھیں جو کل باغ میں احسان کے ساتھ بنائی گئی تھیں۔ ماہرہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ابو یہ؟ فراز فوراً بولا۔ اب کیا وضاحت ہوگی؟ تم نے کہا تھا کہ تم احسان سے صرف اتفاقاً ملی تھی، لیکن یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تم دونوں چھپ کر مل رہے ہو۔ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ احسان مجھ سے اس تصویر کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر صرف بات کرنی تھی تو چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماہرہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی آسان جواب نہ تھا۔ ادھر احسان کے گھر میں بھی یہی تصاویر پہنچ چکی تھیں۔ احسان کی والدہ نے تصاویر دیکھ کر کہا، بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ احسان نے سکون سے جواب دیا، امی آپ مجھ پر یقین کریں، ماہرہ بے قصور ہے، کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ سعد بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، احسان مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تصاویر کس نے بنائی اور کس نے بھیجی۔ احسان نے تصویر کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ سعد، اس تصویر کے پیچھے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ باغ کے پچھلے حصے کی ہے، وہاں عام طور پہ کوئی نہیں جاتا۔ سعد نے فوراً کہا، تو پھر ہمیں وہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ دونوں باغ پہنچے اور کافی دیر تک آس پاس کا جائزہ لیتے رہے۔ اچانک سعد کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، اگلا وار۔ سعد نے حیرت سے احسان کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ احسان نے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ کوئی ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی وقت دوسری طرف فراز ایک نامعلوم شخص سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تصاویر اپنا کام کر چکی ہیں، اب ایسا ثبوت چاہیے جس کے بعد دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے پہ یقین نہ رہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اور اگر احسان نے سچ معلوم کر لیا تو؟ فراز ہنس پڑا۔ اس بار وہ سچ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک لفافہ ملا۔ فراز نے لفافہ کھولا تو اندر ایک خط اور کچھ کاغذات تھے۔ اس نے کاغذات دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ ادھر ماہرہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ اسی دوران عائشہ چپکے سے اس کے پاس آئی۔ ماہرہ تمہیں ہمت نہیں ہارنی، مجھے یقین ہے کہ کوئی تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، ماہرہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عائشہ، اگر میرے ابو نے احسان سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیا تو؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم اصل دشمن کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اچانک ماہرہ کے موبائل پر ایک پیغام آیا، اگر احسان کو بچانا چاہتی ہو تو کل شام اکیلے پرانے ریلوے اسٹیشن پہ آ جانا، کسی کو کچھ مت بتانا۔ ماہرہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ عائشہ نے پیغام پڑھا اور فوراً کہا، تم اکیلی وہاں نہیں جاؤ گی۔ ماہرہ نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر کیا کریں؟ عائشہ نے گہری سانس لی، ہم جائیں گے، لیکن اس بار ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ ادھر ایک نامعلوم شخص اندھیرے کمرے میں بیٹھا ان دونوں کی تمام تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک تصویر ہاتھ میں اٹھائی اور آہستہ سے بولا، احسان اور ماہرہ، تم دونوں کو ابھی معلوم نہیں کہ تمہاری محبت کے راستے میں اصل رکاوٹ کون ہے۔ پھر اس نے میز پر رکھی ایک پرانی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں احسان کے والد بھی موجود تھے۔ وہ شخص مسکرایا، اب ماضی کا راز سامنے آئے گا، اور اسی کے ساتھ اس نے تصویر کو میز پہ رکھ دیا۔ جاری ہے۔